نیکی اور بدی کے روپ، حضرت انسان کے بدلتے بہروپ، جرم کی لاتعداد کہانیاں، لیکن پروگرام صرف ایک، جیو FIR، ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ حکمران ملک کو سرمایہ کاری کے لیے انتہائی شاندار اور سازگار قرار دیتے آ رہے ہیں، لیکن ان کا مخاطب شاید سرمایہ کار نہیں بلکہ انہیں چونا لگانے والے فنکار ہیں، اور اس کا ثبوت ہے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر کے بھکاری بن جانے والوں کا ملک گیر واویلا۔ چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ فنکار کسی کو بھی راتوں رات عرش سے فرش پر پٹک دیتے ہیں، اور ہمارے آج کے انتہائی مطلوب ہیں ایسے ہی 3 ملزمان جنہوں نے کاٹن انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کے نام پر لوگوں سے کروڑوں روپے لیے اور اب گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ آپ کے ارد گرد بھی ہو سکتے ہیں۔ جیو FIR کی ٹیم کو اپنے لٹنے کی داستان سنانے والے ان متاثرین کا نام شرجیل اسماعیل اور محمد رضی ہیں۔ یہ کام کر رہے تھے کاٹن یارن کا، اس کی ٹریڈنگ کا کام کرتے تھے، اس میں ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، ہمارے ساتھ اور لوگ بھی انویسٹرز تھے سارے جو پہلے سے اس سے کام کر رہے تھے، 2-2.5 سال سے کام کر رہے تھے اس کے ساتھ، مگر اور یہ پراپر ریٹرن دے رہا تھا جو انویسٹمنٹ کی بات ہوتی تھی، اور مارکیٹ کے ریٹ پہ کام کر رہا تھا، جس طرح کیش بائنگ کرتا تھا یہ یارن کی، اور ایکسپورٹ کرتا تھا، اور باقی جو ہے نا وہ سیل آؤٹ کرتا تھا فیوچر ڈیٹ پہ۔ ان کا تعلق کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد سے ہے۔ انہیں سن 2010 میں ایک اسٹاک بروکر پرویز صدیقی نے بھاری منافع کی پیشکش کی، جس پر انہوں نے کاٹن انڈسٹری میں آنکھیں بند کر کے سرمایہ کاری کر ڈالی۔ میری 4.3 ملین کی انویسٹمنٹ ہے، یہ تو وہ انویسٹمنٹ ہے جو اس وقت پھنس چکی ہے، جو ریٹرن آ چکے ہیں وہ پیسے تو میرے پاس آ گئے نا، وہ تو گھوم کے آتے رہے پھر ہم ری انویسٹ کرتے رہے۔ سال 2010 کے آخر تک یہ سرمایہ کاری بغیر کسی تعطل کے پراعتماد انداز میں چلتی رہی، اور تینوں افراد کو ہر ماہ باقاعدگی سے منافع ملتا رہا۔ گھر بیٹھے اس شاندار کمائی پر یہ لوگ بہت مطمئن تھے، اور بروکر پر ان کا اعتبار مستحکم ہو گیا تھا۔ تاہم نوٹ برساتی اس کہانی کا تہلکہ خیز اور مایوس کن اختتام اس وقت ہوا جب پرویز صدیق کی جانب سے دیے گئے چیک باؤنس ہونے لگے۔ میرا 6.7 ملین تک پہنچ گیا میرا۔ انہوں نے شروع کے اندر کو پیسے بعد میں سمجھ میں آئی، ہمارے پیسے سے ریٹرن دیا۔ اس پر شرجیل، سید سلمان اور سید محمد رضی سمیت درجنوں انویسٹرز نے پرویز صدیق اور اس کے 2 بھائیوں پر رقم کی واپسی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا، تاہم آج رک جائیں کل دے دیں گے کہہ کر معاملے کو ٹالا جاتا رہا، جبکہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پرویز صدیق اپنے دونوں بھائیوں سمیت مفرور ہو چکا ہے۔ ہماری بیوقوفی یہ ہے کہ ہم نے کر کے دیتے اندھے ہوں گے تو دیتے رہے، ہم نے نہ اس کو یہ کہتا ڈیلیوری چلانا ہمیں دیکھنا چاہیے تھا، ہم کو کوئی سی چیز جیسے ہم سے چیک سے لیتا کیش سے لیتا تھا ہمیں چیک دیتا تھا، سارے چیک باؤنس میرے پاس ہیں، FIR میرے پاس ہے۔ کوشش کے باوجود جب متاثرین کو پرویز اور اس کے بھائیوں کا کوئی اتا پتہ نہ ملا تو انہوں نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا، تاہم 1 سال گزر جانے کے باوجود یہ معاملہ FIR سے آگے نہیں بڑھ سکا، اور صدیق برادران کاٹن انڈسٹری میں سرمایہ کاری کرنے والے انویسٹرز کو کروڑوں روپے کا چونا لگا کر یوں غائب ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور یہ 3 فراڈ ہی جیو FIR کے انتہائی مطلوب ملزمان ہیں۔ ممکن ہے یہ آپ کے آس پاس موجود ہوں۔ نام پرویز صدیق، ولدیت محمد صدیق، قد درمیانہ، رنگت سانولی، شناختی علامت کوئی نہیں، پتہ مکان نمبر OT 6136 فاطمہ بازار ہجیانی مینشن کاغذی بازار بولٹن مارکیٹ کراچی کا ہے۔ نام محمد ہاشم، ولدیت محمد صدیق، قد درمیانہ، رنگت سانولی، شناختی علامت کوئی نہیں، پتہ مکان نمبر OT 6136 فاطمہ بازار ہجیانی مینشن کاغذی بازار بولٹن مارکیٹ کراچی کا ہے۔ نام مصطفیٰ صدیق، ولدیت محمد صدیق، قد درمیانہ، رنگت سانولی، شناختی علامت کوئی نہیں، پتہ مکان نمبر OT 6136 فاطمہ بازار ہجیانی مینشن کاغذی بازار بولٹن مارکیٹ کراچی کا ہے۔ اگر آپ کو ان ملزمان کے بارے میں کچھ معلومات ہے تو قریبی تھانے میں مطلع کریں یا ہمیں ای میل کریں۔